حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے تو کیا ہے، جبکہ عیسائیوں کی کتب میں اس کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو 30 روزوں کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم پر عمل کیا اور 30 روزے رکھ لیے۔ جب روزے مکمل ہوئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو جائے، کہ انہیں یقین ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور پھر وہ اس دن اپنے لیے خوشی کا دن مقرر کر لے، اور یہ کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر و غریب کو کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خدشہ کے پیش نظر کہ لوگ اس نعمت خداوندی کا صحیح طور پر شکر ادا نہیں کر سکیں گے، انہیں اپنی خواہش ترک کر دینے کی نصیحت کی، لیکن وہ مصر رہے، تو آپ نے اونی لباس پہنا اور جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا جو آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل دعاؤں میں مصروف تھے کہ دسترخوان باعث رحمت ہو، باعث عذاب نہ ہو۔ بالآخر دسترخوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر رک گیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھا اور اس سے کپڑا ہٹایا۔ اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پر سرکہ، انار اور دیگر متعدد قسم کے پھل موجود تھے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کھائے۔ آپ نے فرمایا اس کی خواہش تو تم نے ہی کی تھی، لیکن وہ پھر بھی کھانے کے لیے نہ بڑھے، تو آپ نے وہ کھانا غرباء و مساکین، محتاجوں اور معذوروں کو کھلا دیا، جن کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ اس سے وہ تندرست ہو گئے۔ جب پہلے لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہیں حسرت ہوئی کہ ہم نے یہ کھانا کیوں نہ کھایا۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ ابتدا میں روزانہ دسترخوان نازل ہوتا تھا اور سب لوگ اکٹھے کھاتے تھے، جن کی تعداد تقریباً 7000 ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن چھوڑ کر نازل ہونے لگا، پھر دسترخوان محتاجوں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ تب منافقین کو برداشت نہ ہوا اور وہ غلط قسم کی باتیں کرنے لگے، جس کے نتیجے میں دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور منافقوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دسترخوان نازل ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا، تو لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ قرآن کریم میں صریح طور پر موجود ہے۔ باقی تفصیل میں یہ بتایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔